وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ مختصر دو مقام قرآن سے، ایک نبی علیہ السلام کا فرمان۔ کوشش کروں گا آپ کا ٹائم زیادہ سے زیادہ بچا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو، فرمان برداری کرو، پیروی کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ ضائع کر لینا اپنے اعمال کو۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے حکموں کو ماننا ہے اور اللہ کے رسول کے حکموں کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا حکم آپ کے لیے فرض کا درجہ نہیں رکھتا۔ کسی اور کے حکم کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اگر مانیں گے، اس پہ عمل کریں گے، وہ چاہے عمل آپ کا جتنا بھی خوبصورت ہو، جتنا بھی پیارا ہو، جتنا بھی آپ کو اعلیٰ لگے، وہ ضائع ہو جائے گا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول ہمیں عطا کیا، اس رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے اعلیٰ ہے، انبیاء میں بھی سب سے اعلیٰ، حتیٰ کہ تمام کائنات، انبیاء تو انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تمام کائنات میں سب سے معزز، سب سے اعلیٰ ذات جو ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور واقعہ معراج اس کی گواہی دے رہا ہے۔ گواہی دینے والے ہیں جبریل امین، جو تمام انبیاء میں وہی لے کے آئے، امین ہیں، امانت دار ہیں، جو بات اللہ نے بھیجی وہ پوری کی پوری ان تک، ان اللہ کے رسول تک ایسے ہی پہنچائی، اس لیے وہ امین ہے، جبریل امین۔ یہ بات بھی جب براق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو اس نے تھوڑی شوخی دکھائی، کیونکہ اس براق پہ، اس جانور پہ جو جنت سے آیا تھا، گدھے سے بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا، تو اس نے ذرا شوخی دکھائی کہ مجھ پہ تو بڑے بڑے انبیاء سفر کر چکے ہیں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، مختلف ادوار میں مختلف انبیاء نے مجھ پہ سواری کی ہے، میرے شان کے کیا کہنے ہیں۔ تو جب اس نے شوخی دکھائی تو نبی علیہ السلام کو سوار ہونے میں مشکل پیش آئی۔ جب مشکل پیش آئی تو جبریل امین نے مخاطب کیا براق کو اور کہا اے براق، تو اس ہستی کو جانتی نہیں، تو انہیں پہچانتی نہیں، تجھے ان کے مقام کی خبر نہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جو اللہ کے ہاں سب سے معزز ہے، سب سے اعلیٰ ہے، ان جیسا مقام کسی کا نہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والی، سب سے زیادہ معزز ہستی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، انس بن مالک راوی ہے اس حدیث کے، فرمایا براق پسینے پسینے ہو گئے۔ وہ جانور جو جنت سے آیا تھا، جس پہ بڑے انبیاء نے سفر کیا، اس نے شوخی دکھائی تو اس کی کیفیت جب اس نے اپنے سوار کو پہچانا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، جب اسے پتہ چلا یہ ہستی تو وہ ہے جس کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے کہ اس کے علاوہ کسی کا وہ مقام کسی کو حاصل ہوا ہی نہیں، تو
تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مگر افسوس ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ کے محب ہیں، آپ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، مگر میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقام کو کیوں نہیں پہچان رہے؟ کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تکریم ہم نہیں کرتے؟ وہ ایک جانور تھا، اس کو پسینہ آ گیا۔ میں اور آپ کتنی باتیں ہیں، کتنی عادتیں ہیں، کتنے رسم و رواج ہیں جو ہم اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے احباب کی وجہ سے، اپنے بھائیوں کی وجہ سے، اپنی بیویوں کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے مال و دولت کی وجہ سے، اپنے مکانوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں وہ عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام، وہ درجہ کیوں نہیں دیتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا؟ اور وہ براق کو سمجھ آ گئی، مجھے اور آپ کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ افسوس کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، اللہ نے ایسے رشتوں کی گنتی رکھی، آپ دیکھ لیں، اپنی زندگیوں میں غور کر لیں کہ ایسے جس انسان کی سب سے پہلی محبت، سب سے زیادہ محبت اپنے والدین سے ہو۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، دوسری محبت انسان کی اپنے بیٹوں سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گنتی بنا دی کہ آپ اپنی بیٹے کی محبت میں، اپنی اولاد کی محبت میں اپنے بھائیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، کنبے قبیلوں کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اس کے بعد آپ کو محبت ملتی ہے اپنے بھائیوں کی، اپنے بھائیوں کی محبت میں آپ چھوڑ دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مختلف اور عزیز و اقارب کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر اپنے بھائیوں سے آپ قطع تلقی نہیں کر سکتے، اتنی محبت ہے آپ۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اور آپ کو آپ کی بیوی کی محبت آپ کے رشتہ داروں سے روک سکتی ہے، آپ اپنے برادری، کنبے قبیلے کو اپنی بیوی کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسی گنتی بنائی۔ وَعَشِيرَاتُكُمْ، اور رشتہ داروں کی محبت، اور فرمایا اس مال کی محبت جو مال تمہارے پاس ہو، اور اس کے اس ایسی تجارت کی محبت کہ جس کے تمہیں ختم ہونے کا، جس میں نقصان کا تمہیں ڈر ہو۔ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور ایسے مکان جو تم نے بنائے اپنے، جن کے خوبصورتی کی وجہ سے اپنی چاہت اس میں اونڈیلی اور وہ مکان تعمیر کیا، اس میں رہتے، اس مکان کی محبت ہے تمہارے دل کی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری محبتیں ایک طرف ہو جائیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ محبتیں دنیا کی تمام محبتیں اللہ نے گنوا دی، ایک آیت ہے پوری دنیا کی محبتیں آپ کو گنوا دی، فرمایا اگر یہ محبتیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے روکے تو فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ اگر یہ محبتیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روکتی ہیں تو پھر انتظار کرو کہ تم پہ کب عذاب نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رشتے گنوانے کے بعد بتایا اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، ان کے حکموں سے، ان کی اطاعت و فرما برداری سے اگر یہ رشتے روکتے ہیں تو پھر انتظار کرو۔ تو ہم کیا انتظار ہی کر رہے ہیں اللہ کے عذاب کا؟ معاذ اللہ، ہم اپنے رشتہ داریوں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی کتنی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور تو کریں، غور تو کریں، کتنے معاملات ہیں میرے اور آپ کے کہ ہم اپنے رسم و رواجوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ جتنے بھی جاہلیت کے کام ہیں وہ میں نے اپنے پیروں کے نیچے رون دیے، مگر ہم سب جاہلیت والے وہی کام کرتے جا رہے ہیں۔ چاہے ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں، اس میں تو ہم سب کہتے ہیں کہ میں سنت پہ چل رہا ہوں، میں سنت پہ چل رہا ہوں۔ دیکھنا تو ہے میری زندگی ساری کی ساری، میری جو بھی عمل ہیں، میں گھر پہ ہوں، رات میں گھر پہ ہوں یا معاشرے میں ہوں، میرا سارے کا سارا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ میری خوشیاں، میرے غم سنت کے مطابق ہیں یا نہیں؟ یا میں نے اپنے رشتے داروں کو راضی رکھ لیا، اس سنت کو چھوڑ دیا؟ یہاں یہی تو ہمارا عمل ہے، ہم اپنے رشتے داریاں، اپنے کنبے قبیلے کو عزیز رکھتے ہیں، اپنی برادری کو عزیز رکھتے ہیں، مگر نبی علیہ السلام کی سنت کو ہلکا جان جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہی ہمارا سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی نمازوں، اپنے روزوں کے پیچھے رہے کہ ہم لے کے جائیں گے تو بڑا ہم نے یہ عمل کر رہے ہیں، ہماری نمازیں، روزے، ہماری اگر ساری کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کے حکموں کے مطابق نہیں اور اللہ کی فرائض کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس چھا جانے والی کہ اس کی خبر نہیں پہنچی، یعنی قیامت کی؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بے چہرے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے، عاملات ناصبہ، بڑے بڑے عمل کر کے تھک چکے ہوں گے، بڑے بڑے عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملات ناصبہ تصلی نار حامیہ، کیا ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے عمل کر کے اپنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقے خیرات کرنے کے باوجود جائیں گے کہاں؟ تصلی نار حامیہ، ان کی جگہ بنے گی آگ، وہ جہنم بن جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ہمارے وہی کمی ہے، ہمیں پہچان نہیں نبی علیہ السلام کی شخصیت کی، آپ کی ذات کی، آپ کے مقام کی۔ دوستو، نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین اور اولاد اور تمام انسانیت سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساتھ جا رہے ہیں، بڑے شوق سے ہاتھ میں ہاتھ ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ ہیں صحابہ کرام، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا درجہ دے دیا کہ جب پتہ چل گیا، جب بات پہنچ گئی، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ آج ہمارے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح احادیث موجود ہیں، وہ کتب حدیث میں ہر بات موجود ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت موجود ہے، اور مختلف لکھنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہوئی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ